السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں آپ سب؟ الحمدللہ آج ہم پارہ نمبر 17 سٹارٹ کریں گے، تو چلے آئیں شروع کرتے ہیں۔ نحمد و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ پارہ نمبر 17۔ اس پارہ کی پہلی آیت میں انسانوں کی بے حسی کا ذکر کیا گیا ہے کہ قیامت قریب ہے مگر لوگ اس کی تیاری نہیں کر رہے۔ اس حوالے سے لوگ سنجیدہ نہیں ہیں۔ آیت نمبر 1 میں فرمایا اقترب للناس حسابهم وهم فی غفلۃ معرضون۔ ترجمہ: لوگوں کے حساب کا وقت قریب آ پہنچا ہے جبکہ وہ ابھی تک غفلت میں منہ موڑے ہوئے ہیں۔ بچوں، اگر کسی کو معلوم ہو جائے کہ زلزلہ آنے والا ہے تو وہ کتنا ڈرے گا اور اس کی تیاری کرے گا اور محفوظ مقام پر چلا جائے گا۔ اسی طرح قرآن میں اللہ تعالیٰ نے قیامت کے دن کی خبر دی، لیکن ہماری زندگی میں کوئی فرق ہی نہیں آتا۔ انسان کی موت ہی اس کی قیامت ہے۔ موت کبھی بھی کسی وقت بھی آ سکتی ہے، یعنی موت بھی ایک طرح سے انسان کی قیامت ہے، کیونکہ اس کے لیے پھر عمل کے بہت سارے دروازے بند ہو جاتے ہیں۔ قیامت اچانک آئے گی اور جو چیز اچانک ہوتی ہے اس کی دہشت بھی زیادہ ہوتی ہے۔ آیت نمبر 10 میں بتایا گیا ہے کہ ہم قرآن کی طرف سے غفلت میں مبتلا ہیں، حالانکہ اس قرآن میں ہمارا ہی ذکر ہے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے فرمایا لَقَدْ أَنزَلْنَا إِلَيْكُمْ كِتَابًا فِيهِ ذِكْرُكُمْ أَفَلَا تَعْقِلُونَ۔ ترجمہ: لوگوں، ہم نے تمہاری طرف ایسی کتاب نازل کی ہے جس میں تمہارا ہی ذکر ہے، کیا تم سمجھتے نہیں؟ آیت نمبر 19 اور 20 میں بتایا گیا کہ فرشتے اللہ کی وہ مخلوق ہیں جو بغیر سستی کے ہر وقت اللہ کی عبادت میں لگے رہتے ہیں۔ آئیے اس آیت کا ترجمہ سنتے ہیں۔ ترجمہ: آسمانوں اور زمین میں جو کچھ ہے سب اسی کا ہے، اور جو مخلوق فرشتے اس کے حضور میں ہیں وہ اس کی بندگی سے اکڑتے نہیں اور نہ ہی وہ اکتاتے ہیں۔ وہ دن رات اس کی تسبیح بیان کرتے ہیں اور کبھی دم نہیں لیتے۔ بچوں، ہمیں اپنا جائزہ لینا ہے کہ ہم کتنا اور اپنے آپ کو اللہ کی عبادت میں کتنا اور کب کب مصروف رکھتے ہیں، کیونکہ قرآن کا ٹاپک انسان ہے۔ آگے کی آیت 35 میں ایک بہت بڑی حقیقت کو بتایا جا رہا ہے۔ فرمایا گیا کُلُّ نَفْسٍ ذَائِقَةُ الْمَوْتِ وَنَبْلُوكُمْ بِالشَّرِّ وَالْخَيْرِ فِتْنَةً وَإِلَيْنَا تُرْجَعُونَ۔ ترجمہ: ہر جاندار کو موت کا مزہ چکھنا ہے اور ہم تو تمہیں اچھے اور برے حالات دونوں طرح سے آزماتے ہیں اور بالآخر تمہیں ہماری طرف لوٹنا ہے۔ کسی چیز کا ذائقہ بہت اہم ہوتا ہے۔ ہماری موت کا ذائقہ صرف 2 ہی طرح ہوگا، میٹھا یا کڑوا۔ اسی لیے موت کو سامنے رکھتے ہوئے، قیامت کو یاد رکھتے ہوئے نیک اعمال کے ساتھ زندگی گزارنی ہوگی، اور موت کا ذائقہ ہر انسان کے لیے الگ الگ ہوگا۔ جس کے جیسے اعمال ہوں گے اس کے لیے موت کا ذائقہ ویسا ہی ہوگا۔ اسی لیے موت کو سامنے رکھتے ہوئے ہمیں قیامت کو یاد رکھنا ہے۔ اب آگے آیت 47 میں بتایا گیا ہے کہ قیامت کے دن انسان کے اعمال ترازو میں تولے جائیں گے۔ اب یہ کیسا ترازو ہوگا، کس طرح کا ہوگا، ہم نہیں جانتے۔ یہ صرف اللہ سبحانہ وتعالیٰ کو پتہ ہے، کیونکہ یہ غیب کے علم میں سے ہے۔ آئیے اس آیت کا ترجمہ سنتے ہیں۔ ترجمہ: اور ہم روز قیامت انصاف کے ترازو رکھیں گے اور کسی کی کچھ بھی حق تلفی نہ ہوگی، اور اگر کسی کا رائی کے دانے کے برابر بھی عمل ہوگا تو وہ بھی سامنے لائیں گے، اور حساب کرنے کو ہم کافی ہیں۔ یعنی کہ ایٹم کے برابر بھی اگر کسی کا نیک عمل ہوگا تو وہ بھی تولا جائے گا، اور بڑا ہوگا تو وہ بھی تول لیا جائے گا۔ اس طرح کے ترازو ہیں اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے پاس۔ آگے آیت نمبر 51 سے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بت توڑنے اور آگ میں ڈالے جانے کا واقعہ آ رہا ہے۔ واقعہ یوں ہے کہ ابراہیم علیہ السلام کی قوم بت پرست تھی۔ وہ ستاروں کی پوجا کرتی تھی۔ انہوں نے ستاروں کی مخصوص شکل متعین کر رکھی تھی اور اسی شکل کے مجسمے بنائے جاتے تھے جن کی یہ پوجا کرتے تھے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنی قوم کو اس چیز سے منع کیا تو انہوں نے کہا
ہم نے اپنے آباء و اجداد یعنی بڑوں کو بھی ایسا ہی کرتے ہوئے پایا ہے، یعنی وہ بھی کرتے تھے تو ہم بھی کریں گے۔ ان کے پاس صحیح اور غلط کی صرف یہی دلیل تھی کہ صرف دیکھا دیکھی کام کرنا۔ تو ہمیشہ یاد رکھیں کہ میجورٹی از ناٹ دا اتھارٹی۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا قرآن اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اور صحیح احادیث میں جو چیز آ گئی ہیں ہمیں وہ فالو کرنا ہے، چاہے پورا معاشرہ کچھ بھی کہتا رہے اور کرتا رہے۔ تو وہ کیسا کرتے تھے؟ وہ کہتے تھے کہ ہم نے اپنے بڑوں کو یہی کرتے ہوئے دیکھا ہے تو ہم بھی ایسا ہی کریں گے، یعنی وہ بھی کرتے تھے تو ہم بھی کریں گے۔ انہوں نے اللہ کے بارے میں بتایا کہ تمہارا پروردگار وہ ہے۔ کس نے بتایا؟ ابراہیم علیہ السلام نے لوگوں سے کہا کہ تمہارا پروردگار تو وہ ہے جس نے آسمانوں اور زمین کو پیدا کیا ہے، لیکن وہ پھر بھی بات نہیں مانے۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دل میں سوچا کہ یہ لوگ باتوں سے گمراہی کو نہیں سمجھتے، تو انہوں نے عملی تجربے سے سکھانے کا سوچا۔ ایک دن ان کی قوم کے لوگ جشن منانے ایک میلے میں گئے ہوئے تھے، تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ان کے بڑے بت کو چھوڑ کر باقی تمام بتوں کو کلہاڑے سے توڑ دیا اور بڑے بت کے کندھے پر کلہاڑا لٹکا دیا۔ جب ان کی قوم کے لوگ واپس آئے تو انہوں نے اپنے بتوں کا یہ حال دیکھا تو کہنے لگے کہ یہ کس نے کیا ہے، اور وہ تو غصے کے مارے پاگل ہونے لگے۔ ان کے دل میں یہ خیال کیوں نہ آیا کہ بڑے بت نے کیا ہوگا سب؟ اس لیے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام ان کے سامنے یہ بات بتا چکے تھے کہ یہ پتھر کے بے جان بت ہیں، اپنی جگہ سے نہیں ہل سکتے۔ تو جب انہوں نے پوچھا کہ ابراہیم علیہ السلام کو پوچھو اسی نے یہ کیا ہوگا، تو ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ اپنے یہ بڑے والے بت سے پوچھ لو، تو اگر یہ بولتا ہو تو خود بھی دل میں سوچنے لگے کہ یہ تو بول ہی نہیں سکتا، لیکن پھر گمراہی میں پڑ گئے اور ابراہیم علیہ السلام کی بات نہیں مانی۔ اور ابراہیم علیہ السلام یہ بھی بتا چکے تھے جو آیت نمبر 66 میں آتا ہے، افتعبدون من دون اللہ ما لا ينفعکم شیئا ولا یضرکم۔ ترجمہ، پھر کیا حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا، پھر کیا تم ایسی چیزوں کی عبادت کرتے ہو جو نہ تمہیں کچھ فائدہ دے سکیں اور نہ نقصان پہنچا سکیں؟ تو لہٰذا فوراً خیال آ گیا کہ ابراہیم علیہ السلام نے ہی یہ کام کیا ہوگا، اور آخرکار انہوں نے ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالنے کا فیصلہ کر لیا۔ آگے آیت نمبر 68 میں آتا ہے، قَالُوا حَرِّقُوهُ وَانصُرُوا آلِهَتَكُمْ إِن كُنتُمْ فَاعِلِينَ۔ ترجمہ، وہ بولے اگر تمہیں کچھ کرنا ہے تو ابراہیم کو جلا ڈالو اور اس طرح اپنے معبودوں کی امداد کرو، یعنی ان سب نے مل کر فیصلہ کیا کہ اپنے بتوں کی جو ہے مدد کرنے کے لیے ابراہیم علیہ السلام کو ڈال دو۔ یہ کیسے معبود تھے کہ جن کی مدد بندوں کو کرنی پڑ رہی تھی؟ انہوں نے بہت بڑی آگ جلائی اور اس میں ابراہیم علیہ السلام کو پھینک دیا۔ ابراہیم علیہ السلام نے اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا کی، حسبی اللہ و نعم الوکیل، میرے لیے میرا اللہ کافی ہے۔ اب اللہ نے اپنے مخلص بندے کی ایسے مدد فرمائی کہ آگ کو حکم دیا جو آیت نمبر 69 میں آتا ہے، قُلْنَا يَا نَارُ كُونِي بَرْدًا وَسَلَامًا عَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ۔ ترجمہ، ہم نے آگ کو حکم دیا، اے آگ تو ابراہیم پر ٹھنڈی اور سلامتی والی بن جا۔ آگ اتنی ٹھنڈی نہیں ہوئی کہ ٹھنڈک کی وجہ سے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو تکلیف پہنچے، اس حد تک ٹھنڈی ہوئی کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام آگ کے درمیان صحیح سلامت رہ سکیں۔ آگ کئی دنوں میں بنائی گئی تھی، یعنی بھڑکائی گئی تھی، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کو کئی دن اس آگ میں رکھا گیا، لیکن آپ کو کچھ بھی نقصان نہیں ہوا اللہ کے حکم سے۔ آگ کے درمیان رہ کر کئی دنوں بعد زندہ سلامت نکل آنا ساری قوم کے لیے چیلنج بن گیا، اور انہیں معلوم ہو گیا کہ ابراہیم علیہ السلام کو نقصان پہنچانا ان کے بس کی بات نہیں ہے، کیونکہ وہ اللہ کے مخلص بندے تھے۔ یہ واقعہ دیکھ کر بھی کوئی شخص بھی ایمان نہیں لایا سوائے لوط علیہ السلام کے۔ یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بھائی کے بیٹے تھے۔ آیت نمبر 71 میں آتا ہے، ترجمہ، اور ہم ابراہیم اور لوط کو ان سے بچا کر اس سرزمین شام کی طرف لے گئے جس میں اہل عالم کے لیے برکتیں رکھی ہیں۔ آگے آیات میں انبیاء علیہ السلام کا ذکر آ رہا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہر پیغمبر کو علم اور حکمت سے نوازا۔
کسی کو کم اور کسی کو زیادہ حکمت عطا کی گئی۔ حکمت سے مراد صحیح وقت پر صحیح فیصلہ کرنا، ہر کام کو یا ہر چیز کو صحیح جگہ رکھنا ہے۔ آئیے ہم سب مل کر اللہ سے دعا کریں، ربی حبلی حکما والحقنی بالصالحین۔ اے میرے رب، مجھے حکمت عطا فرما اور مجھے نیک لوگوں میں شامل فرما، آمین یا رب العالمین۔ آگے حضرت داؤد علیہ السلام اور ان کے بیٹے حضرت سلیمان علیہ السلام کا واقعہ آ رہا ہے۔ اللہ نے دونوں کو قوت فیصلہ عطا کی تھی اور نبی بنایا تھا، یعنی نبوت بھی عطا کی تھی۔ وہ ایک مقدمے کا فیصلہ کر رہے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے بکریوں کے ایک معاملے میں حضرت سلیمان علیہ السلام کو زیادہ بہتر فیصلہ کرنے کی توفیق دی۔ آیت نمبر 78 میں آتا ہے ترجمہ، اور داؤد اور سلیمان کو بھی یہی نعمت عطا کی گئی تھی جب وہ ایک کھیتی کے بارے میں فیصلہ کر رہے تھے جس سے کچھ لوگوں کی بکریاں اجاڑ گئی تھیں، اور جب وہ فیصلہ کر رہے تھے تو ہم انہیں دیکھ رہے تھے۔ اس وقت ہم نے سلیمان کو صحیح فیصلہ سمجھا دیا، جبکہ ہم نے قوت فیصلہ اور علم دونوں کو عطا کیا تھا۔ اب حضرت داؤد علیہ السلام اور حضرت سلیمان علیہ السلام پر انعامات کا ذکر آ رہا ہے۔ داؤد علیہ السلام کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بہت خوبصورت آواز عطا کی تھی۔ وہ جب اللہ کی تسبیح بیان کرتے تو پہاڑ اور پرندے ان کے ساتھ اللہ کی تسبیح بیان کرتے تھے، اور لوہے کو بھی ان کے لیے مسخر کر دیا گیا تھا، یعنی لوہا ان کے ہاتھ میں آ کر نرم ہو جاتا تھا اور وہ اس سے زرہیں بناتے تھے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کے لیے اللہ نے جنات مسخر کر دیے تھے جو ان کے لیے بڑے بڑے کام کرتے، اور ہوا کو ان کے تابع کر دیا تھا۔ وہ ہوا کو جس طرف چاہتے حکم دیتے اور وہ آپ کے تابع فرمان رہتی۔ اب آگے حضرت ایوب علیہ السلام کا ذکر آ رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو بہت خوشحالی عطا کی تھی، ان کو مال، بیویاں، اولاد، جائیداد، غرض ہر چیز زیادہ مقدار میں عطا کی تھی۔ اس کے بعد ان پر آزمائش آئی، وہ جلد کی بیماری میں مبتلا ہو گئے تھے، یعنی اسکن ڈیزیز، اور اس بیماری میں کئی سال گزر گئے۔ سب نے ان کا ساتھ چھوڑ دیا۔ ایک جگہ آتا ہے کہ 16 ایئرز تک وہ اس اسکن ڈیزیز کے اندر مبتلا رہے۔ بستی والوں نے انہیں بستی سے نکال دیا تھا۔ ایک آفت کے نتیجے میں وہ اولاد سے بھی محروم ہو گئے۔ اس آفت کے نتیجے میں صرف ان کی بیوی ان کے ساتھ رہیں۔ وہ بہت سالوں سے اس بیماری میں مبتلا رہے، لیکن وہ صبر اور شکر کرتے تھے۔ وہ رونا دھونا نہیں کرتے تھے، واویلا یا بین نہیں کرتے تھے۔ انہوں نے اللہ سے دعا کی، جو آیت نمبر 83 میں آتی ہے، انی مسنی الضر وانت ارحم الراحمین۔ ترجمہ، مجھے بیماری لگ گئی ہے اور تو سب رحم کرنے والوں سے بڑھ کر رحم کرنے والا ہے۔ اللہ نے ان کی دعا قبول کی، اللہ نے ان کی آزمائش ختم کر دی اور انہیں صحت دی، اور پہلے کے مقابلے میں اور زیادہ نعمتیں عطا کیں۔ بچوں، یہ انبیاء جتنی دعائیں قرآن میں انبیاء علیہ السلام کی آ رہی ہیں وہ سب آپ کو یاد کرنی ہیں۔ اب آگے آیات میں حضرت یونس علیہ السلام کا ذکر آ رہا ہے۔ انہوں نے اللہ کے حکم کا انتظار نہیں کیا تھا اور بستی چھوڑ کر نکل گئے تھے، اور ایک کشتی میں بیٹھ گئے تھے، اور سمندر کے راستے انہوں نے ہجرت کی تھی کیونکہ وہ اپنی قوم کو بہت سال بہت عرصے وہ اللہ کی طرف بلاتے رہے اور وہ نہیں آ رہی تھی، لیکن اللہ کا حکم نہیں آیا تھا بستی چھوڑنے کا، تو انہوں نے بستی چھوڑ دی تھی۔ اور کشتی میں کیا ہوا کہ جب وہ بستی چھوڑ کر کشتی میں نکلے تو کشتی میں وزن زیادہ ہونے لگا، تو فیصلہ ہوا کہ ایک آدمی کو کشتی سے سمندر میں پھینک دیا جائے۔ آخرکار ایک فیصلے کے بعد حضرت یونس علیہ السلام کو کشتی سے سمندر میں پھینک دیا گیا۔ اللہ تعالیٰ نے ایک بہت بڑی مچھلی کو حکم دیا کہ وہ حضرت یونس علیہ السلام کو نگل لے۔ حضرت یونس علیہ السلام کو اپنی غلطی کا احساس ہوا اور وہ شرمندہ ہوئے، اور انہوں نے مچھلی کے پیٹ میں اللہ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگی اور اللہ سے دعا کی، جو آیت نمبر 87 میں آتی ہے، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ ترجمہ، تیرے سوا کوئی الہ نہیں، تو پاک ہے، میں ہی قصوروار تھا۔ اور جب یہ چلے گئے تھے تو پیچھے ان کی بستی والے ایمان لے آئے تھے، تو اللہ تعالیٰ نے ان کی دعا
قبول فرمائی، کیونکہ انہوں نے بہت گڑ گڑا کر اللہ تعالیٰ سے دعا مانگی تھی۔ بچوں، میں انبیاء کی دعاؤں سے ہمیں یہ جائزہ لینا ہے کہ ہم عاجزی اور شعور کے ساتھ دعا مانگیں۔ حضرت یونس علیہ السلام نے سمندر کے اندھیروں میں دعا مانگی تو وہ عرش تک پہنچ گئی، اور آپ کو پتہ ہے کہ وہ سمندر کی گہرائیوں میں تھے، سمندر کے اندھیرے، رات کا اندھیرا اور پھر مچھلی کے پیٹ کا اندھیرا، یعنی اتنے زیادہ اندھیروں اور اتنی زیادہ گہرائی میں تھے، لیکن انہوں نے اتنی ہی زیادہ گڑ گڑا کر اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا مانگی۔ تو ہمیں یہ سارے انبیاء علیہ السلام کی دعائیں یاد رکھنی ہیں، اور یہ یاد رکھیں کہ غافل دل سے یعنی بے دلی سے مانگی ہوئی دعائیں قبول نہیں ہوتیں، اور جو دعائیں عربی میں لکھی ہوتی ہیں جیسے قرآنی دعائیں ہیں، ہمیں ان کا ترجمہ تک نہیں معلوم ہوتا، اس لیے آج سے کوشش کرنی ہے کہ دعا یقین اور شعور کے ساتھ اور دل کے ساتھ مانگیں اور ترجمے سے سمجھ کر اس کو پڑھیں تاکہ مانگنے والی کیفیت پیدا ہو سکے۔ آگے آیت میں حضرت زکریہ علیہ السلام کی دعا آ رہی ہے، آیت نمبر 89۔ حضرت زکریہ علیہ السلام نے دعا کی، ربی لا تذرنی فردا وانت خیر الوارثین۔ ترجمہ، اے میرے پروردگار مجھے تنہا نہ چھوڑنا، اور بہترین وارث تو ہی ہے۔ انہوں نے اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے بڑھاپے میں دعا کی تو اللہ تعالیٰ نے انہیں یحییٰ علیہ السلام جیسا نیک بیٹا عطا کیا۔ آگے آیت میں ذکر آ رہا ہے جو ایمان والے اور تقوی والے لوگ ہوں گے، قیامت کے دن وہ ہر طرح کے خوف سے محفوظ ہوں گے۔ اس دن کا خوف انہیں غمگین نہیں کرے گا۔ اللہ ہمیں قیامت کے دن کوئی خوف اور غم نہ ہو۔ اللہ ہمیں جنت الفردوس میں جگہ دینا، آمین یا رب العالمین۔ اس صورت کا اختتام خوبصورت آیت کے ساتھ ہو رہا ہے، ہمیں ہر مشکل میں اللہ سے مدد طلب کرنی چاہیے۔ آیت نمبر 112 میں آ رہا ہے، قال رب احکم بالحق وربنا الرحمن المستعان علی ما تصفون۔ ترجمہ، آخر کار پیغمبر نے کہا، اے میرے پروردگار حق کے ساتھ فیصلہ کر دے، اور لوگوں جو کچھ تم بیان کرتے ہو اس کے مقابلے میں ہمارا پروردگار رحمان ہی ہے جس سے مدد طلب کی جا سکتی ہے۔ اب سورۃ الحج شروع ہو رہی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بچوں، آپ نے دیکھا ہوگا کہ کسی سورہ کا نام نماز نہیں ہے، کسی سورہ کا نام روزہ نہیں ہے، زکوٰۃ نہیں ہے، لیکن یہ وہ واحد سورہ ہے جس کا نام اسلام کے رکن پر ہے، یعنی اس سورہ کا نام حج ہے۔ اس سورت کے شروع کی آیات میں قیامت کا منظر بتایا گیا ہے جو آیت نمبر 1 میں آ رہا ہے، یا ایھا الناس اتقوا ربکم ان زلزلۃ الساعۃ شیء عظیم۔ ترجمہ، لوگوں اپنے پروردگار سے ڈرتے رہو، بلا شبہ قیامت کا زلزلہ بڑی ہولناک چیز ہے۔ پھر آگے آیات میں انسان کی زندگی کے تمام مراحل یعنی بچپن، جوانی، بڑھاپا اور ارذل العمر کا ذکر آیا ہے۔ بچوں، ہمیں ارذل العمر سے بچنے کی دعا کرنی چاہیے کہ اللہ ہمیں رذیل عمر سے بچائے، یعنی اتنا زیادہ بڑھاپا کہ انسان دوبارہ بچے کی طرح ہو جاتا ہے۔ پھر آگے آیات میں جنت و جہنم کا تذکرہ آ رہا ہے۔ جہنم والوں کے آگ کے کپڑے ہوں گے اور جنت والوں کا لباس ریشمی لباس ہوگا، یعنی انتہائی خوبصورت، اور ان کو سونے کے کڑے پہنائے جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں بھی جنت کا ریشمی لباس پہنائیں اللہ تعالیٰ، آمین یا رب العالمین۔ آگے آیات میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ذکر ہے۔ انہوں نے اللہ کے حکم سے ویران صحرا میں اللہ کے حکم پر حج کی آواز لگائی، جو آیت نمبر 27 میں اس کا ذکر آ رہا ہے۔ ترجمہ، نیز یہ کہ لوگوں میں حج کا عام اعلان کر دو کہ وہ تمہارے پاس ہر دور دراز مقام سے پیدل اور شریر بدن کے اونٹوں پر سوار ہو کر آئیں، اور اس اعلان کے نتیجے میں آج تک لوگ لبیک کہتے ہوئے حرم کعبہ جاتے ہیں۔ آگے آیات میں حج کی ادائیگی یعنی مناسک حج اور قربانی کا ذکر ہے۔ آیت نمبر 37 میں آ رہا ہے۔ ترجمہ، اللہ کو قربانی کے جانوروں کا نہ تو گوشت پہنچتا ہے اور نہ خون، بلکہ اسے تو تمہارا تقوی پہنچتا ہے۔ قربانی کا مقصد بتایا گیا ہے۔
انسان کی نیت میں جس قدر خلوص اور تقوی ہوگا تو وہی اللہ کی نظر میں قربانی کی قدر و قیمت ہوگی۔ آگے آیات میں بتایا گیا ہے کہ اللہ کو چھوڑ کر جن کو معبود بنایا ہے وہ کچھ بھی نہیں کر سکتے، یہاں تک کہ ایک مکھی بھی نہیں بنا سکتے، اور اگر مکھی ان سے کوئی چیز چھین کر لے جائے تو اسے واپس نہیں لا سکتے۔ کتنا کمزور ہے انسان۔ آخر میں ان خوبصورت الفاظ میں اس صورت کا اختتام ہو رہا ہے جو آیت نمبر 78 میں آتی ہے، فَنِعْمَ الْمَوْلَى وَنِعْمَ النَّصِيرُ۔ ترجمہ، وہی تمہارا کارساز ہے، وہ کیسا اچھا کارساز ہے اور کیسا اچھا مددگار ہے۔ تو اللہ ہی سے مدد مانگنی ہے۔ الحمدللہ پارہ نمبر 17 مکمل ہوا۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ ان ساری نیکیوں کو بہترین درجوں پہ قبول فرمائے اور ہمیں اپنے پسندیدہ نیک بندوں میں شامل فرمائے جو نیکیوں میں دوڑ لگاتے ہیں۔ آمین یا رب العالمین۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔